أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء آل سنته كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مجھے اس بات کا احساس ہے، توجہ رکھیے گا، وقت کافی گزر چکا ہے، لیکن چند ایک باتیں جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے اسی حوالہ سے کر کے جلدی جلدی انشاءاللہ گفتگو کو اختتام کی جانب لے کر جانے کی کوشش کروں گا. لیکن نعتیں تو آپ نے سن لی، حاجی لگوانی ایک مرتبہ آپ کے ذوق کے لیے اور آپ کو دیکھنے کے لیے کہ کون کون ابھی جا کر ویسے زیادہ تر چہرے محسوس ہو رہے ہیں کہ نیند آئی کیونکہ ٹائم بڑا گزر گیا. لیکن کوئی کرنے والی پڑھو سارے صلی اللہ علیہ سمجھتے کیا ہے. سوچئے گا ذرا لکھنے والے نے کیا لکھا ہے. پر بولو سارے ذرا میں کچھ بھی
کا صدر اڈیالہ پریس کلب اور محترم مہمان خصوصی صاحبزادہ عبدالوحید صاحب صدر اڈیالہ پریس کلب، سنخان مصطفیٰ محترم جناب عبداللہ الطاف صاحب اور میرے بہت ہی مخلص بھائی عامر رضوی صاحب، اور اس کے علاوہ تحریک سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ یہاں پر یا اس محفل کی زینت بننے والے جتنے بھی احباب ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر محترم حافظ راشد محمود صاحب کو کہ جنہوں نے شادی خانہ آبادی وہی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ پورے خاندان کو، ان کے اہل خانوں کو۔ ویسے آج کل اس معاشرے میں ہر بندہ واقف ہے کہ جب اس طرح کا نظام شادی کا اہتمام قریب سے قریب آتا ہے تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ میں فلاں بندے کو بلاؤں گا اور فلاں سسٹم چلانے والا اہتمام کیا جاتا ہے، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں کو لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جن کی شادیوں پر آمن کے لال کا ذکر اور ملاد ہوا کرتا ہے۔ اور دوستو یہ حقیقت ہے کہ جس محفل میں جب بندہ اپنی خوشیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشیوں کو شامل کرتا ہے تو پھر میرا اللہ ان کی خوشیوں کو دوبارہ فرما دیتا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور ایک نبی کا فرمان جو ہر خطبہ نکاح میں ہوتا ہے، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا میری جنہوں نے شادی کری ہوئی بولو انشاءاللہ ہوتی بولو ذرا۔ آج ساڑھا موضوع یہ ہے کہ چھڑے کہ ہمیں کس عورت کا انتخاب کرنا چاہیے، کس عورت سے ہمیں شادی کرنی چاہیے، جڑے چھڑے کا بولو ذرا ایک بار کر کے۔ یہی موضوع میں انشاءاللہ رہتا ہے۔ یقین کریں آپ کو چس آئے کی سن کے کہ ہمیں کس عورت سے شادی کرنی چاہیے۔ پیار میں بولو سارے سبحان اللہ۔ فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ پھیر دیتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب ہم اس سنت کے عمل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت صاحب کا نکاح پچھلے چند دنوں میں ہو گیا، اب ان کی شادی انشاءاللہ قریب ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی نے فرمایا کہ بندہ چار وجوہات کی وجہ سے بندہ عورت سے شادی کرتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں نا، آپ ایک بڑی گفتگو کا آغاز ہو گیا ہے۔ چار وجوہات کی بنا پر بندہ عورت سے شادی کر دیتا ہے۔ اب اس معاشرے میں یا کوئی بھی معاشرہ ہو، زبان کے دیکھتا ہے کہ میں اس عورت سے شادی کروں گا تو حسن و جمال والی ہو۔ یہ آج سوچ رہا ہے، تیرے میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ یا تو اس عورت سے شادی کرتا ہے، خیال اور سوچتا ہے کہ جو حسن و جمال والی ہو، لیکن اگر محض آپ حسن و جمال کو دیکھیں گے تو پھر یہ شادی خانہ آبادی نہیں بلکہ یہ شادی بربادی کی طرف بندے کو لے کر چلی جاتی ہے۔ میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں، جب تم کبھی گندگی کے ڈھیر پر سبزہ دیکھو تو اس سبزے سے کیا کرو؟ بچو۔ گندگی کے ڈھیر پر جب سبزہ دیکھو تو بچو۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی گندگی کے ڈھیر میں سبزے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کا حسن و جمال دیکھ کر اس سے شادی کو کر لیتے ہیں، لیکن نہ اس کا حسن دیکھتے نہ اس کا غضب دیکھتے ہیں، اور پھر وہی عورتیں اس کی بربادی کی طرف اسے لے کر چلی جاتی ہے، اور اس سے ہونے والے جو بچے ہیں وہ کبھی دیندار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے
کہ شادی پہلی وجوہات جو ہے بندہ حسن و جمال دے کر شادی کر دیتا ہے، اور دوسری وجہ میرے نبی نے کیا بیان فرمایا تھا؟ میں الحمدللہ صرف نہیں کیا، سارے ہی پتہ ہے تو بولو میرا سبحان اللہ۔ وہ گلائیں جو یہ تاریخ کا ماسڑی پر پھر بولو ہے۔ دوسری وجہ میرے نبی نے فرمایا بندہ کسی عورت سے یا شادی کرتا ہے اس کا مال دے کر کہ یہ امیر ترین لوگ ہیں، ہمیں جہیز میں کیا ملے گا، طرح طرح کا ہمیں مال ملے گا، بندہ مال دے کر شادی کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا یا تو بندہ حسب اور نسب دے کر شادی کر دیتا ہے کہ میری جو برادری ہے میں خود راجگان سے ہوں تو میں راجگان ہی سے شادی کروں گا، میں چوتھی ہوں تو میں چوتھی برادری ہی سے شادی کروں گا۔ فرمایا حسب اور نسب دے کر شادی کر دیتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا کوئی دین دے کر شادی کر لیتا ہے۔ اور بولا تو صحیح سبحان اللہ۔ گلا چاریاں پہلی بات ہے حسن و جمال دے کر، دوسرا مال دے کر، تیسرا حسب اور نسب دے کر، اور چوتھا جب میرے نبی کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیارے نبی چار عورتوں کی نشانیاں تمہیں بتا دی ہے کہ ہمیں یا تو بندہ حسن و جمال دے کر شادی کر لیتا ہے، یا پھر مال دے کر شادی کر لیتا ہے، یا حسب اور نسب دے کر شادی کر لیتا ہے، یا پھر دین دے کر شادی کر لیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں یہ چار وجوہات کی وجہ سے بندہ شادی کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے آقا نے فرمایا فاضل بذات الدین، اور میرے غلاموں اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو دین دیکھ کر کرنی ہے۔ شادی کرنی ہے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اس لیے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں طریقہ ہے جس نے بھی دین دے کر شادی کی ہے، پیدا کرنے والے کی قسم آج وہ لوگ آباد ہیں ان کی شادیاں بھی آباد نظر آ رہی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں علماء فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں ایک ایسا بندہ بھی گزرا ہے جو جناب والا اپنے اولاد سے کہنے لگا میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تم پر احسان کیا ہے، تم پیدا ہوئے تو تب بھی میرا احسان ہے، تم ابھی جوان ہو گئے ہو تب بھی میرا احسان ہے۔ وہ بندہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگا، پھر کرتے کرتے کہنے لگا تم ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، پھر بھی میں نے تم پر احسان کیا تھا۔ بیٹے کہنے لگے ابا حضور یہ کس طرح ہو گیا، اب پیدا ہوئے تو یہ احسان ہے، جوان ہوئے تو یہ احسان ہے، لیکن ابھی اب دنیا میں آئے نہیں تو یہ کون سا احسان؟ فرمایا وہ احسان یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے دیدار مانگی ہے۔ آج تم سجدے تو کر رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں سجدوں کی توفیق دی۔ میرا احسان یہ ہے کہ اس وقت میں نے دیندار بیوی کا انتخاب کیا تھا، اور حضرت عمر کے نام سے کون واقف ہے؟ اور بولو سبحان اللہ۔ آپ دور کے بڑے پیارے سے آتی ہے اور آپ کا مقبول تھا آج دنیا ہم سمیت راجہ صاحب ہر بندہ یہ دعا کرتا ہے یا اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرما۔ ہر بندہ دعا کرتا ہے، کیوں؟ جو آپ کا مقبول تھا کہ آپ راشد رات کو گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گشت کرنے کے لیے آپ کیا تو اندر کچھ آپ کو آوازیں آ رہی تھی، ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے جڑے تھکی ہو بول رہے سبحان اللہ، اتنی جلدی گزر رہے، ایک بار پھر بول رہے۔ فرمایا اندر سے آواز آ رہی، آواز کون سی تھی؟ بیٹی، ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے ایک تو ایسا کر کہ دودھ میں پانی ملا دے۔ اس دور کی بات، دودھ میں تو
پانی ملا دے. بیٹی کہنے لگی اماں امیر المؤمنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. کس کا حکم ہے؟ امیر المؤمنین کا دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. اب اس ماں کا جملہ بھی سننا اور بیٹی کا بھی. ماں کہنے لگی کون سا امیر المؤمنین اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا ماں امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہا, ابو نبی تو دیکھ رہا, رب تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر کے جملے بات سن رہے تھے. آپ نے بس کو ختم کیا. صبح ہوئی تو اپنے بیٹے کا لکھا پیغام بھیج دیا اس بیٹی کی طرف. بولو سبحان اللہ. اب کہاں امیر المؤمنین اور کہاں وہ جھونپڑیوں میں رہنے والے؟ کیا حضرت عمر کو یہ نہیں پتا چلا کہ جھونپڑیوں میں رہنے والے پھر اپنے بیٹے کا نکاح کا پیغام بھیج دیا. اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کریم لو فراقی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں, شادی کا پیغام آیا. میں نے سوچا ہوگا وہ کہاں عمر, کہاں عمر, لیکن لوگوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. پھر کیا والوں کی شادی ہو جاتی ہے, ہو جاتی ہے. پھر اللہ نے اس بیٹی کو بھیجا دیا جسے آج بھی دنیا میں عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے. پتہ چلا جب کسی کی ماں دیندار ہوگی تو پھر بیٹے بھی دیندار ہوتے ہیں. اور شکر کرو ہم جیسے شادی میں آئے, ہم جیسے شادی میں آئے جہاں ہو رہی ہے کہ فلاں کو بلایا جائے, فلاں کو بلایا جائے. یہاں اس شادی پر تیرا اور میرا ایک دن ہے کہ لگاتے خدا یہی مان والے, لگاتے خدا یہی مان والے. محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے. کوئی جڑے آ رہے چپ رہے, جو محمد کے نام پہ نہیں بولے گا سوچو ذرا, اللہ شاید کبھی بولے گی تو فکر میں بولے گا محمد ہمارے بڑی شان والے. اچھا حضرت صاحب بعض بندے کہتے ہیں جب شادی ہو جاتی ہے, توجہ بڑی بندے کی بات کرنے لگے عزیزہ, جب بندے کی شادی ہو جاتی ہے تو کچھ کہتے ہیں یہ نصیب کی بات ہے, یہ نصیب کی بات ہے. لیکن کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے یہ کبھی کام نہیں ہو سکتا, یہ سسٹم یہ قسمت میں نہیں ہے, لیکن رب وہ قسمت بنا دیتا ہے. بولیے سبحان اللہ کی آواز آیا. وہ قسمت کس طرح بنتی ہے؟ دو جناب رب غصہ کبھی ملاتا ہے. آپ یہ وہ نبی ہے کہ جو اللہ سے کلام کرنے والے تھے. ایک عورت آپ کے پاس ہے جو رات کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی, آپ کو رب نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں. آج جب جائیں گے نا کوئی دور کے پہاڑ پر تو رب سے جب آپ کلام کریں گے تو میرے بارے میں پوچھ کے آنا کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں ہے. اب چونکہ اس کی شادی ہو چکی اور اولاد نہیں تھی, بعض کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے پاس جا, فلاں طرف جا, یہ کر وہ کر, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا رب سے پوچھ کے میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں ہے. آپ کے کوئی دور کے پہاڑ پر رب سے پوچھا اے میرے سونے سونے کی بات فلاں بستی میں ایک عورت ہے اور وہ پوچھ رہی تھی کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں. اللہ نے فرمایا میرے کریم اس کے نصیب میں اولاد نہیں. اب آپ کو اس کو بتا دیا. آپ حضرت باپ
بیٹا عطا فرما دیا۔ نصیب جب بندہ کہتا ہے کہ میرے نصیب میں نہیں ہے، تو پھر جب نصیب اس پہ چھوڑنا اس پہ، تو پھر بد نصیبوں کو بھی نصیب والا بنا دیتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا بات چلتی گئی گزرتی گئی، پھر کیا ہوا؟ وہی بیٹا لے کر جناب حضرت کلیم اللہ کی خدمت میں آئی، فرمایا یا نبی اللہ، آپ کہہ رہے تھے میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، لیکن اللہ نے تو مجھے اولاد دے دی۔ موسیٰ کلیم اللہ بڑے حیران، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ اللہ کی جناب میں پھر کوئی دور کے پہاڑ پر چلے گئے، فرمایا میرے سونے پروردگار، جس کے بارے میں تمہیں فرمایا تھا اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، وہ تو پیارا سا بیٹا اٹھا کے چل گیا پھر دیے، یہ کیا مہاجرہ ہے؟ فرمایا اوہ میرے کریم، آپ مجھے بتاتا ہوں یہ کیا مسئلہ ہے؟ جا جا تو اپنی بستی میں چلا جا اور کسی کی انسان کا گوشت لے جا، بستی میں جا کسی انسان کا، ویسے تو گوشت بہت ملتے ہیں لیکن انسان کا گوشت، فرمایا جا لے گیا، پھر تجھے بتاؤں گا کہ اس کو کیسے بیٹا ملا ہے۔ بولیے اللہ سبحانہ اللہ کی آواز میں۔ اب جناب والا وہ بندہ گیا، ایک سے مانگا، اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، دوسرے کے پاس کیا فرمایا تیرا دماغ خراب ہے، کرتے کرتے ہر دروازے پہ گیا، کسی نے گوشت نہ دیا، آخرکار ایک اللہ والا، ایک اللہ والا بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس آیا، فرمایا ایسا کر، اللہ نے مجھ سے کسی انسان کا گوشت مانگا ہے، کیا تو اللہ کے لیے گوشت دے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، جس نے مجھے ساتھ کچھ دیا ہے اس کے لیے گوشت نہیں دوں گا تو کیا دوں گا؟ کرتے کرتے میرے نبوت کے غلاموں، بعض لوگ کہتے ہیں بھلی کیا بھلی کا دربار سے کیا ملتا ہے، درباروں پہ کیوں جاتے ہو، وہاں جا جا تمہارا کیا کام ہے، کیا کیا ملتا ہے؟ اب اس اللہ کے بھلی نے فرمایا تجھے کون سا گوشت چاہیے؟ اپنے بازو سے گوشت کاٹا اور اس پہ حوالے کر دیا، جو ہی بندہ چلنے لگا، فرمایا اوے واپس آ، ہو سکتا ہے میرے لب کو سینے کا گوشت پسند ہو۔ تھوڑا سا سینے سے کاٹا اور دے دیا، جب وہ بندہ چلنے لگا کہنے لگا واپس آ، ہو سکتا ہے میرے رب کو میرے ہاتھوں کا گوشت پسند ہو۔ پھر چلنے لگا، فرمایا واپس آ، ہو سکتا ہے میرے اللہ کو پیٹ کا گوشت پسند ہو۔ پھر وہ کاٹ کے دے دیا، حتیٰ کہ ٹانگوں کا گوشت بھی کاٹ کے دے دیا۔ اب وہ سنگنی ملا کوئی تیر پر پہنچ گئے اور گوشت سارا لے کر جب وہ پر پہنچے کرنے لگے ربا سویا، ہر کسی سے کسی نے نہیں دیا، لیکن ایک تیرا ولی، ایک تیرا ولی ملا ہے جس نے عدم جسد کے آئے سے گوشت مجھے دے دیا۔ فرمایا میرے کریم سننا ذرا، جب وہ تو میرے سے واپس گیا، انہوں نے اس وقت کو بولا کہ میرے نصیب میں نہیں ہے، پھر وہ عورت اس زمانے کے پاس چلی گئی، اس زمانے کے پاس چلی گئی، فرمایا میرے کریم جو ایسا دیوانہ ہو پھر مجھ سے مانگے، پھر میں نہ دوں تو اور کیا کروں؟ فرمایا جو ایسے بھی مانگے ہو میری بارگاہ سے جب مانگے تو پھر میں نہ دوں تو اور کیا کروں؟ اس لیے دوستو جب اللہ سے خالص دل سے مانگا جائے، تھوڑا ذرا دور ہے حضرت محمود غزنوی کا، کیونکہ سفر کا مہینہ تو ساتھ سفریوں کی شان کی نظر بلند آواز سے بول رہا۔ محمود غزنوی کا دور ہے تو ایک ایسا مریض کسی طبیب کے پاس چلا گیا اور جا کر وہاں پر کہنے لگا کہ
مجھے فلاں بیماری اور اس بیماری کا علاج کر. اس نے کہا حضرت تیری جو بیماری ہے سارا علاج اس کے میرے پاس موجود ہے، مگر ایک دوائی کی کمی ہے اور اس دوائی کو شہد کہا جاتا ہے. اب چونکہ موسم کی نہیں ہے، شہد کی نہیں ملتا، میرے پاس نہیں جا تو کسی سے پتہ کر مل گیا تو تجھے دوائی بنا دیتے ہیں. چلتے 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 کبھی ایک دروازے پر کبھی دوسرے دروازے پر کہیں سے نہ ملا، بادشاہ کا دروازہ آ جاتا ہے. یہ دنیا کا بادشاہ ہے. وہ اس دروازے پہ کیا دروازہ کھٹکھٹایا تو بعد حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے. آپ آگے جو محمود غزنوی کے بڑے خاص غلام تھے اور آپ ایاز میں سے یاد تھے، آپ کے پاس اس فقیر کے پاس دماغ کے پاس وہ لبی بھی اٹھائی گئی. فرمایا فلاں طبیب کے پاس گیا، اس کے پاس سارا علاج موجود ہے، صرف شہر کے کہیں سے نہیں ملا، تو اپنے بادشاہ سے مجھے لا کر دے دے. اس نے کہا بات یہ کہ میں خود ایک غلام ہوں، نوکر ہوں، حیرت کے اندر آ گئی ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. تھوڑا سا ٹیمپرڈ ہو رہا ہے. کیا ہوا پھر کہ میں خود غلام اور نوکر ہوں، چل بادشاہ سے بات کرتا ہوں تو اس نے دے دیا تو ٹھیک ہے، مگر نہ اس کی مرضی. ایاز کے محمود غزنوی کے پاس فرمایا باہر ایک غریب کھڑا ہے. غریب ایک چھوٹی سی ڈبی لے کر کھڑا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا شہد دے دو تاکہ میری دوائی بن جائے. اب اس بادشاہ کو یہ بات دل پہ لگی. اس نے اپنے غلاموں کو بلایا، فرمایا میری رعایا سے تین شہد میں اس غلام کو دے دو. اس کے حوالے کر دو. ایاز بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اس نے تو یہ ڈبی مانگی ہے. فرمایا وہ غلام ہے، وہ غلام ہے، اس نے اپنی حیثیت سے مانگا، آپ بادشاہ اپنی حیثیت سے دے دے. لوگوں سوچو ذرا، جب دنیا کے بادشاہوں کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت سے دیتے ہیں تو اس رب سے جب مانگیں گے. سوچو ذرا نصیب و بدنسی کا بدنسی بول رہا ہے. ایک بار یہ بول رہا ہے پھر میرے کے نوازہ محمد خمالے پریشان والے، محمد خمالے. میرے دوستوں بات تھوڑا رہ گیا، چند ایک باتیں عورت رابعہ بصری کی. پھر گفتگو کو ایک اللہ کی جانب لا کر جانا چاہتے ہیں. بات یہ ہو رہی تھی کس قسم کی عورت سے شادی کرنی چاہیے. ایک ایسی بھی دنیا سے عورت گزری ہے جس کا نام رابعہ بصری ہے. آپ 4 پھیرے کی اور آپ کا چوتھا نمبر ہے. چوتھے نمبر کی وجہ سے آپ کا نام کیا تھا؟ رابعہ کو کہا جاتا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ رنگ تو کالی تھی حضرت رابعہ، لیکن دل کی بڑی لو والی تھی. دل کی لو والی تھی، بڑی عبادت گزار ہے. اپنے دور میں 500 نفل پڑھ کر سونے والی. بولو ذرا، 500 کتنے؟ 500 نفل پڑھ کر سونے والی. ایک مرتبہ کیا ہوا، جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو اپنی شوہر کی تابعداری کرنے والی اور رب کی فرما برداری نہیں کرنے والی اپنے شوہر کے پاس رات کو آتی فرماتی آقا اگر کوئی حکم ہے تو بتاؤ، وگرنہ ساری رات ہوتی. رابعہ مسئلے سے بلاد دیتی ہے پوری رات نوافل میں. ایک دن شوہر نے سوچا کہ دیکھو یہ صحیح کہ آخر یہ پوری رات مسئلے سے کیا کرتی ہے. پوری رات ہی نہیں بولے باقی پوری رات دیکھو تو صحیح کہ پوری رات گزر جاتی ہے، مسئلے سے بلاد دیتی ہے. جب وہ گیا تو اس نے دیکھا سر سجدے میں ہے. سر سجدے میں ہے اور اللہ سے دعا کیا مانگ رہی ہے، مالک میں بڑی کمزور ہوں، بڑی گنہگار ہوں. مسئلہ یہ ہے
جسم ایک ہے اور اس کے مالک دو ہیں. جسم ایک ہے مالک دو ہیں. پروردگار اگر تیری عبادت کروں تو شوہر کی اطاعت رہ جاتی ہے, اگر شوہر کی اطاعت کروں تو مولا تیری عبادت رہ جاتی ہے. اس لیے رابعہ کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی تو مولا مجھے معاف فرما دے. 500 نفل پڑھنے والی وہ کیا کہہ رہی ہے, اگر خدمت میں کمی رہ گئی تو میرے سونے اللہ مجھے معاف فرما دے. شوہر حضرت یہ باتیں سن رہا تھا, سمجھ گیا کہ رابعہ کے من پر میرا راز نہیں بلکہ کسی اور کا راز ہے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ آج سے میری اور تیری جدائی ہے, طلاق دے دی, عدت پوری ہوئی تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ رابعہ کا رشتہ لے کر آ جاتے ہیں نکاح کے لیے. جو ہی آپ کے پاس پہنچے تو فرمایا رابعہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ رنگت نہیں دیکھتا, وہ دل کی لو کو دیکھتا ہے. کس عورت سے شادی کرنی چاہیے بولو رسول اللہ. آپ نے فرمایا حسن ٹھیک ہے میں تجھ سے شادی کر لوں, لیکن مسئلہ ہے کہ میری 3-4 سوال ہیں, ان سوالوں کا جواب دے دو تو پھر میری اور تیری شادی پکی. کہنے لگا کون کون سے سوال, اور سوال سن کر ذرا پھر لگی بتا دیا کہ سوچا بھی ہے. بولو ذرا ایک بار سوال اللہ بولو. ہر جناب والا بات جب سوال پہ آئی فرمایا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تو شادی کرنے کے لیے آیا. میرا سوال پہلا ہے اتنا پتا ہے حسن جب میں دنیا سے جاؤں گی میں کفر پہ مروں گی یا ایمان پہ, میرا کفر پہ خاتمہ ہوگا یا ایمان پہ مروں گی. کہنے لگا یہ تو مجھے پتا نہیں. فرمایا اچھا ٹھیک ہے جب قبر میں چلی جاؤں گی بن کر بن کر نکیر مجھ سے سوال کریں گے بتا میں پاس ہو جاؤں گی یا پھر جواب دے دوں گی یا نہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے پتا نہیں. فرمایا ایسا چل پھر کے پتا جب جزانے عمال پر میرے عمال تو لے چاہتے ہوں گے. اتنا پتا نہ ذرا میرا بیٹیوں والا پلڑا پالی ہوگا یا بھلاؤ والا. کہنے لگا یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے. پھر چوتھا سوال آیا. فرمایا اچھا ایک سوال کا جواب تو دے دے. کہنے لگا وہ کون سا. فرمایا جب میں پولیس رات سے گزر رہی ہوں گی پتا نہ ذرا پھر میں گزر جاؤں گی یا خود کو جہنم میں چلی جاؤں گی. حضرت امام حسن نے جب یہ سوال سنے آپ حیران ہوئے. فرمایا مجھ سے تو چاروں کے بجائے ایک سوال کا جواب بھی نہیں ہے. اب رابعہ کا جواب سنا. فرمایا وہ حسن تو شادی کرنے کے لیے آیا ہے, لیکن بات یہ ہے میرے سامنے تیرے سامنے موت کا منظر بھی ہے, قبر کا منظر بھی ہے, میزان اعمال کا منظر بھی ہے, پولیس رات کا منظر بھی ہے. اے حسن بتا ذرا جس کے سامنے اتنی مشکل منظر ہو وہ شادیاں کرے یا رب کو بتائے. وہ شادیاں کرے گا رب کو بتائے. آپ نے فرمایا اگر دینا ہے تو ٹھیک ہے چلو بس تو شادی کرنے کے لیے آئے, لیکن رابعہ کے سامنے بڑی مشکل منظر ہے. تو سوچو ذرا لوگوں اس بات سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے جب آپ نے ساتھ اس رب کے حوالے کیا کل آخری بولو رسول اللہ. رب نے آپ نے اپنی عزت سے نواز دیا. آپ آج پہ چلی گئے, آج سے واپس آئی تو حضرت رابعہ پسند کا اونٹ مر گیا. آپ رب سے مخاطب ہو جاتی ہے. فرمایا رب سونے تو بادشاہ غلاموں سے ایسا حساب لیتا ہے
پیچھے کچھ اونٹ کو مار دیا. روایت میں آتا ہے اتنے جملے بول رہے تھے کہ ہم کمزور ہیں اور بادشاہ ہے. اللہ نے اونٹ کو زندہ فرما دیا ہے. یہاں سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے ہمیں شادی اس عورت سے کرنی چاہیے جو دیندار ہو. جب دیندار ہمیں ملے گی تو پھر پروردگار ہمیں اولاد بھی دیندار عطا فرمائے گا. بولو محمد ہمارے بڑے شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے، میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور حضرت صاحب کی خوشیوں کو زبالہ فرمائے. جتنے احباب چل کر یہاں پر تشریف لائے میں انہی طرف سے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا پروردگار ہم سب کی دعاؤں پر اپنا فضل کرم نازل فرمائے. ابھی ایک شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کے بعد مصطفیٰ